میں نظامیہ کی اوقاف کی اراضی جو رائے درگ میں واقع ہے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں جناب مشتاق ملک صاحب جو کہ صدر تحریک مسلم شبان ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ جامعہ نظامیہ کو ایک پیریڈ میں ایک منسٹر نے اور پھر پورا اقلیتی بہبود کا ادارہ بیٹھ کر جو اطلاعات میرے کو ہیں کہ 20 لاکھ یا 15 لاکھ کی رقم بہت پہلے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس جائیداد کے لیے لیگل بیٹل کے لیے آپ یہ رقم لیجئے، لیکن بار بار ہم یہ رقم آپ کو نہیں دے سکتے۔ وہ اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ جائیداد آپ کی ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں وقف بورڈ بچائے، وقف بورڈ بچائے، وقف ذمہ دار، وقف ذمہ دار۔ نو ڈاؤٹ کوئی بھی وقف پراپرٹی کے مسئلے پر وقف بورڈ آنسریبل ہے، لیکن جو ڈائریکٹ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں ہے، کسی انسٹیٹیوشن کی پراپرٹی ہے، ڈائریکٹ وقف بورڈ اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، وہ صرف درجے اوقاف ہے، تو وہ انسٹیٹیوشن اس کا آج کے قانون کے اعتبار سے 95% بینیفیشری ہے۔ سابقہ قانون کے مطابق 97% بینیفیشری، وقف بورڈ تو 7% 5% کا ہے۔ آپ بولیں گے تیرے 5% کے لیے تو لڑائی لڑ، تو بھائی انہیں سپورٹ کریں گا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا مرغ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کون سی سمجھیے کہ صاحب غذا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آپ کو کیا شریعت نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو قانون نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو ان مخلصین کا جنہوں نے سمجھیے کروڑہا بلکہ اربہا روپے جو آج ہو گئے ہیں، اس جائیداد کو آپ کے ادارے کے لیے دیا ہے، آپ اس پر ایک زبان کھولنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ایک سمجھیے طویل عرصے سے اخبار سیاست میں اور سوشل میڈیا میں یہ ایشو بہت گرم ہے، تو بھئی جامعہ نظامیہ اس پر ایک لفظ نہیں بولا، آج تک ایک جملہ نہیں بولا۔ اچھا جامعہ نظامیہ کی جو سرپرستی کرتے ہیں پولیٹیکلی، وہ بھی ایک جملہ نہیں بولے، تو یہ حیرتناک بات ہے۔ اور اس پر اگر کوئی کچھ سوال اگر پوچھنے گئے تو وہاں پر کوئی بے ادبی کا شائبہ یا ایسی کوئی ہو سکتی ہے دلیل کہ یہ بے ادبی یا بے حرمتی ہو جائے؟ دیکھیے عمر صاحب، وہ انٹرویو جو آپ نے سمجھے کوشش کی بات کرنے کی، اور پورے اس ایپیسوڈ میں میں سمجھتا ہوں 1 سے 1.5 منٹ امیر جامعہ نظامیہ کچھ جملے بولے ہوں گے، 1 سے 1.5 منٹ، اور آپ تڑپ تڑپ کر ان سے سمجھیے کہ اس سنگین مسئلے پر اور یہ حساس مسئلے پر کچھ وضاحت چاہ رہے تھے۔ ایک بات سنیے آپ، کسی سے سوال کرنا، چاہے وہ کتنی ہی معتبر شخصیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی بڑے سے بڑے جھبے خبے مسند پہ بیٹھی ہوئی ہو، اس سے سوال کرنا، اور جبکہ عوام کے درمیان، امت کے درمیان ایک تشویش اور افتراق ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ لاکھوں کروڑ کی جائیداد یہ کیسے سمجھیے حکومت ہضم کر لے گی۔ تو جب یہ اتنا ایک بڑا مسئلہ ہے، جبکہ لوگ دانے دانے کے لیے پریشان ہیں، لوگ 10 روپے کے لیے سمجھیے کہ صاحب رات میں شہر حیدرآباد میں وہ کانسٹیٹنسیز جہاں مسلم سیاست چلتی ہے، وہاں ایک ماں رات میں 9:30 10 بجے تک گھر میں بیٹھتی ہے کہ میرا بیٹا 10-20 روپے بھتہ لے کر آئے گا تو میں اپنے گھر کے سالن کی ہنڈی اس بھتے سے چڑھاؤں گی۔ تو لاکھوں کروڑ روپے کی جو جائیداد ہے، اس مسئلے پر اگر کوشچن کیا، گورنمنٹ نے تو اس کو حراج کرنے کا سمجھیے کہ پلان بھی بنایا، آرڈر بھی نکلے، نوٹیفیکیشن آیا، اور پھر جو سو جیسا ہوتا ہے حیدرآباد کی سیاست میں
کہ مٹھائی کی دکان پہ ماموں کی فاتحہ، تو یہ الٹا چلا اس وقت کہ بھائی جامع نظامیہ کی پراپرٹی ہے، حکومت ایس بی آئی کو سمجھے آلٹرنیٹ لینڈ دے رہی ہے. تو اب یہ تشویش میں اگر سوال کیا جا رہا ہے محترم سمجھیے کہ مفتی خلیل احمد صاحب سے، میں ان کے مرتبے، ان کے مقام، ان کی عزت کی قدر کرتا ہوں، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ سوال کرنے والے کو منافق بول دیں. کوئی بول رہا منافق ہے، کوئی بول رہا بدتمیز ہے، کوئی بول رہا کچھ. میں آپ کو ایک واقعہ صرف وضاحت کے لیے رکھ رہا ہوں، اور وہ ٹولے کے لیے جو ایک پلانڈ مہم بنا رہا ہے کہ صاحب یہ بہت مقدس ہے، ان سے سوال نہیں ہو سکتا. سوال صرف اللہ رب العزت سے نہیں ہو سکتا، اپنی ذات کے لیے سوال ہو سکتا، مگر اے اللہ تو ایسا کیوں کرا نہیں سوال ہو سکتا. اس سے ہٹ کے تو سوال سب سے ہو سکتا ہے، اور دلوں میں سمجھے کہ کچھ باتیں آ سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسے جا رہے تھے، کچھ صحابہ اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہے تھے، تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ وہاں رک گئے. ان صحابہ کو بھی روکا، روک کر کہا کہ یہ میری اہلیہ ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بھائی ذہن و فکر میں کوئی بات نہ آئے، جبکہ صحابہ رسول کی عظمت اور رسول کے مقام اور رسول کے سمجھے کے تعلق سے صحابہ کے پاس کیا تھا. پھر قرآن نے بھی اللہ کے رسول کی عظمت کے تعلق سے تو واضح کہا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے روک کر کہا کہ یہ میری اہلیہ ہے. تو بھائی اگر کوئی سوال کر رہا کہ بھائی یہ ادارہ کسی کی جاگیر کا نہیں ہے، یہ ادارہ کسی کی پرسنل پراپرٹی کا نہیں ہے، یا یہ ادارہ بلانگس ٹو سمجھیے کہ صاحب فلاں پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ ادارہ امت کا ہے. اور پھر اس ادارے کے بانی حضرت انور اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سمجھیے بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت نے یہ ادارہ قائم کیا. اور پھر یہ بات بہت سمجھیے کہ صاحب واضح طور پر آئی ہے کہ ان کے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور یہ ادارہ انہوں نے اس بنیاد پر قائم کیا ہے. تو یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، نہ مفتی خلیل احمد کی ہے، نہ کوئی ایم ایل اے کی ہے، نہ ایم پی کی ہے، نہ کوئی جھبا خبا پہن کے خوب بریانی کھا کے بول کے ڈکار لیتے ہوئے بیان دے رہا، اس کی بھی نہیں ہے. یہ امت کی پراپرٹی ہے، اور امت کی پراپرٹی کے ساتھ یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے سمجھیے کہ شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے پراپرٹی ہے. یہ خالی الف زبر آپ بے زبر بات تے زبر تا پڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ امت میں ایک تبدیلی کے لیے، امت میں ایک شعور کے لیے پراپرٹی ہے کہ قرآن سیکھا جائے، رسول کی باتیں سیکھی جائیں، احادیث سیکھی جائیں، درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، اس سے علماء تیار ہوں، فضلاء تیار ہوں، خالی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے نہیں بلکہ امت کے سلگتے ہوئے مسائل پر بات کریں. میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مفتی خلیل احمد نے سمجھیے کہ جب میں جس روز جیل سے چھٹا تھا بابری مسجد کے بعد، وہاں روڈ پر ایبٹس پہ نماز ہوئی تھی، مولانا نصیر الدین صاحب نے نماز ادا کی تھی. مفتی خلیل احمد صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سے پوچھ کر نماز پڑھے کیا. تو اب مسجدیں اگر ٹوٹ رہی ہیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ کوئی سوال کریں یا نہ کریں ہم. تو یہ سمجھیے پرسپشن بنانے کی کوشش ہے، کوئی بدتمیزی اس میں نہیں ہو سکتی. سوال کرنا شریعت ہے، نہیں بدتمیزی سے سوال کرے تو میں نے دیکھا کہ بھئی اس میں کوئی بدتمیزی نظر نہیں آئی. یہ ایک پرسپشن بنا کے بہت مقدس بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ہاں بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عمر صاحب گستاخیاں ہوئی، بہت گستاخیاں ہوئی. ان گستاخیوں کے خلاف پورے ملک میں تلنگانہ ریاست میں تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایسا ادارہ ہے جس نے سمجھیے مسلم بند کا اعلان کیا. بہت سے درگاہوں سے باہر کے ریاستوں کے بہت سے لوگوں نے فون کیا مجھے کہ بھئی بہت بڑا اقدام ہے، اور اس اقدام کی انہوں نے حمایت کی. لیکن کسی سمجھیے کہ یہ جامع نظامیہ سے سوال کر رہا ہوں میں،
وہی لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب بے ادبی ہوئی، رسول کی شان میں بے ادبی ہوئی تو ان کی زبانیں نہیں کھلی. اور آج ایک سوال کر رہے ہیں کہ ملت کی یہ جائیداد آپ بچا کیوں نہیں رہے ہیں، یا اس کا معاملہ کیا ہے بتائیں. تو بے ادبی ہو گئی، رسول سے نعوذ باللہ آپ بڑھ کر ہو گئے کیا؟ تو یہ گمان میں مت رہیے. امت سوال کرنے پر آئے گی تو پھر کوئی بچے گا نہیں. آپ یہ سمجھیے کہ ڈرائیے مت کہ صاحب ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، وہ سمجھیے اتنے لوگوں کی سیکیورٹی میں انہوں پھرتے ہیں، ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، انہوں فلاں سے فلاں تعلق رکھتے ہیں. ہم محمد رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم رسول کے لیے جان دیتے ہیں، تو ہم سوال بھی کریں گے. سوال کرنا کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی بدتمیزی ہوئی. میں بہرحال مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، اور سمجھیے کہ صاحب آپ کے اس میم ٹی وی کو لاکھ لوگ کچھ بھی بولے کہ آپ جرأت کا اقدام کیے کہ صاحب وضاحت آنی چاہیے. اس وضاحت کو آپ سمجھے حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وضاحت نہیں آئی، موقف نہیں آیا، جھوٹے بیانات آئے کہ ریونت ریڈی سے بات کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، پاچکر ہم کو مل جا رہی، یہ مل جا رہی، وہ مل جا رہی. انہوں خود جو یہ بات کرے ہیں، انہوں نے سمجھیے جامع نظامیہ کے صحن میں اکبر نظام الدین کے مسئلے پر یہ کہا کہ اکبر نظام الدین سمجھیے گستاخ ہے صحابہ کا، اکبر نظام الدین امہات المومنین کا گستاخ ہے. ہم برداشت کرتے رہے اب تک، تو آپ وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات سوال کر رہے تو برداشت نہیں کرتی. یہ تاریخ ہے، سابقہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو جو سوال کیا گیا، سوال کرنا چاہیے، اور نظامیہ کی وضاحت آنی چاہیے کہ نظامیہ نے کیا کیا اس پر کیا ہے. اور یہ نظامیہ کا کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، یہ امت کے غریب، نادار، مجبور، بے بس، بے کس بچوں کے تعلیم کے لیے پراپرٹی ہے. تو اس کو سمجھیے کہ صاحب آپ انڈر ہینڈ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ بات ناقابل برداشت ہے. اچھا، ایک آخری بات مشتاق ملک صاحب کہ آج ہی کے اخبار میں یہ بیان آیا ہے کہ ابھی اس کو جامع نظامیہ اور وقف بورڈ کلیم کر سکتے ہیں. تو آپ نے جیسا بتایا کہ ابھی وقف بورڈ کچھ فنڈز کی جو ہے اسٹیک ہولڈرز وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو نظامیہ، جامع نظامیہ کو ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا کوئی فنڈز کی کمی ہے، یا پھر کچھ ہو سکتا ہے کیا اس معاملے میں اگر نظامیہ چاہے تو لیگل بیٹل کے لیے؟ دیکھیے، نہیں کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے وقف تو وقف ہی ہے، اور پھر اٹارنی جنرل نے خود کہا ہے کہ صاحب نظامیہ کا رائٹ ہے، دوسروں کا اس میں رائٹ نہیں ہے. تو کچھ ہو سکتا کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ آئے میرے پاس، میں نے کہا کہ بھائی نظامیہ ہم کو سمجھیے کہ یہ زمین بچانے کی کوئی اتھارٹی نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھیے کہ صاحب کہیں اور ان کے دستار سمجھیے کہ صاحب اس طرح ہو کر آتے ہیں. تو وہ ہمارے کو سمجھیے کہ صاحب اجازت نہیں دے گا جب تک کہ وہاں سے نہیں آیا. بلکہ میں ایک بات اور واضح کہوں کہ دیکھیے ریاست میں مسلمانوں کی پولیٹیکل آواز اور مسلمانوں کے مسائل، چاہے وقف کے ہوں یا کسی بھی کے بھی ہوں، وہ آواز مجلس اتحاد المسلمین کو مانا جاتا ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین بھی یہ اتنے لاکھوں کروڑ کی پراپرٹی پر خاموش کیوں ہے؟ الور کے ایک سمجھیے یہ پوری فائل الور کی زمین کی ہے، جو ایک سمجھیے 1100 چلر ایکڑ کی زمین ہے، حکومت اس کو بیچ رہی ہے. تو یہ چیزوں پہ خاموش کیوں ہیں؟ آپ تو 30 سال سے وقف بورڈ کے کرتا دھرتا باس رہے ہیں وقف بورڈ کے. تو وقف بورڈ تباہ کیسے ہوا؟ امت تو سوال کرے گی، انشاءاللہ پوری طاقت سے سوال کرے گی. ناظرین، گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ تھے مشتاق ملک صاحب. اور بس یہی ہے سوال، صبح سے شام تک ہم جس سے بھی بات کر رہے ہیں، آخر میں سوال یا نشان اور سوال وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں. ابھی جامع رائے درگ کے معاملے میں جامع نظامیہ کو اس کی وضاحت کرنی ہوگی، اور
مجلس اتحاد المسلمین کو بھی اپنی زبانوں کو کھولنا ہوگا. میں حبیب عمر، کیمرہ مین مدثر کے ساتھ، میم ٹی وی نیوز کے لیے.